مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا، نہ شب ہجرت جا، نہ بہتر نہ خالی کی رضا مانگی ہے، نہ وہ شمس کا چہرہ، نہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ، نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ دہلی سے عطا مانگی ہے، نہ حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ غیب کے پردے کی دعا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو جس نے کچھ عمر بھر کچھ نہیں مانگا خدا سے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے غازی عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، میرے عزیزو، عباس بڑا نام ہے، عباس یعنی شیر جو حملہ ور ہو گیا۔ دیکھیے کہ عباس کے ماں کے گھر کے فضائل پڑھوں تو عباس کی جو ماں کا گھرانہ تھا وہ شیر کے ساتھ لڑتا تھا، کتنی طاقت ہوگی عباس علمدار۔ ایک مرتبہ مولا علی ابن الحسین، حسین ابن علی، علی کے بیٹے حسین، ایک مرتبہ جا رہے تھے، غازی عباس ساتھ ساتھ تھے، تو شیروں کی آواز آئی۔ غازی عباس نے کہا مولا حسین میں ابھی آتا ہوں۔ مولا حسین رکے تھے، غازی عباس جھاڑیوں کے پیچھے گئے، مولا حسین جا کے دیکھتے تو عباس شیروں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور شیر دوڑ دوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ خوفزدہ ہو کہ میں کیسا کروں۔ غازی عباس وہ ہستی ہے جن کے لیے شیر خدا نے دعا کی، تو یہ شیر کیسا نہیں ہوگا، شیر اس کے ساتھ کیسے نہیں لڑے گا۔ کہ مولا علی نے عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر گھرانے میں عقد کرنا ہے۔ ہم کہیں گے، ہم اگر کسی سے کہیں تو اور بات ہے، یہ مولا ہے، ان کی تو تلوار پہ شجرہ نسب دیکھ دیکھ کے چلتی ہے، ان کی تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے چلتی ہے۔ مولا عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے بہادر گھرانے میں رشتہ کرنا ہے، عقد کرنا ہے؟ کیا مولا علی نہیں جانتے کہ وہ مولا علی ہے جس کی تلوار چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہے؟ جب میدان جنگ میں آتے ہیں، عرب میں طریقہ تھا، جب میدان جنگ میں آتے تھے تو رجس پڑھتے تھے، شجرہ نسب بتاتے تھے، ایک دوسرے کے باپ دادا کا نام بتاتے تھے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ عرب میں لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ شجرہ نسب بتانے سے ڈرتے تھے۔ کیا بتائیں گے؟ باپ دادا بت پرست تھے، میں کیا کر رہا ہوں، باپ دادا بت پرست تھے۔ ایک مرتبہ ہر جنگ میں مولا علی نے تعارف کرایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، لیکن جنگ خیبر میں جب وہاں سے مرحب آیا اور نے کہا انا الذی سمتنی امیو مرحبا، ایک مرتبہ ابو طالب کے شریف خون نے تمام شریف خون کو چہرے پہ سمیٹا، کہا انا الذی سمتنی امیو حیدرا، میری ماں وہ ہے جس نے میرا نام حیدر رکھا، میری ماں وہ ہے جس نے میرا نام، حیدر کا مطلب بھی شیر ہوتا ہے، عباس کا مطلب بھی شیر ہوتا ہے، عباس علمدار کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے میری ماں کا، جس نے ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام کیا رکھا؟ حیدر رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس کی تلوار شجرے کو دیکھ دیکھ کے، جنگ صفین کا معرکہ دیکھیے، اور مالک استر جنگ کر رہے ہیں، مولا علی بھی جنگ کر، مالک استر نے اپنے گھوڑے کو مولا کے گھوڑے کے برابر لایا، کہا مولا آپ کی تلوار رک رک کے چل رہی ہے، میری تلوار بڑھ بڑھ کے چل رہی ہے، آپ کی تلوار رک رک کے چل رہی، آپ کم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، میں زیادہ لوگوں کو قتل کر رہا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ میری تلوار رک کے دیکھتی ہے گردن پر، اگر کوئی مسلمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کو قتل نہیں کرتی کیونکہ میرا سپاہی آنے والا ہے، اور تمہاری تلوار گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہی ہے، میری تلوار بھی چلتی ہے تو شجر نسب کو دیکھ کے چلتی ہے، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، گونجے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے شگوفے بول پڑتے ہیں، علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبان چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد وعجل فرجهم وآل محمد۔ تو مولا علی نے عقیل سے کہا کہ مجھے ایک بہادر گھرانے میں عقد کرنا ہے، یہ ایسا ہی ہے
جیسے اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کو سب پتا ہے نا, علم رکھتا ہے. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کچھ کہے, قصیدہ پڑھے عصا کا. موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے, اس سے میں دریا نیل کے 12 ٹکڑے کر دیتا ہوں. یہ میرا عصا ہے, اس سے میں پھل توڑ دیتا ہوں. یہ میرا عصا ہے, اس سے میں بکریاں چراتا ہوں. یہ میرا عصا ہے, اس سے میں پتھر پہ مارتا ہوں تو فن فجرت من حسنتا حشرتا ہے نا, 12 چشمے پھوٹتے ہیں. یہ میرا عصا, اس پہ میں بیٹھتا ہوں تو طیارے کا کام کرتا, پرواز کرتا ہوں. یہ میرا عصا ہے, جب میں عصا کو چھوڑتا ہوں جادوگروں کے سامنے تو یہ اژدہا بن جاتا ہے. اور جب موسیٰ کی ہیبت طاری ہے, موسیٰ اژدہا لینے کے لیے گھبراتے ہیں کہ اژدہا کو کیسے میں پکڑوں. میں کہوں گا موسیٰ نبی اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام کا اختیار کیا ہوتا ہے, نبی کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ اپنے عصا کو لینے, جو اژدہا بن گیا اس کو لینے کے لیے گھبراتے ہیں, لیکن یہاں پہ میرا علی گہوارے میں آتا, اژدہا قریب آتا تو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. ماں کہتی یہ میرا حیدر ہے. میں کیسے کروں؟ یہ میرا حیدر ہے. خیبر کو خیبر شکن حیدر ہے نا. موسیٰ کہہ رہے کہ میرا عصا ہے, میں چھوڑتا ہوں جادوگروں کے سامنے تو اژدہا بن جاتا ہے. یہ میرا عصا ہے, جب فرعون کے سامنے چھوڑتا ہوں تو بڑا اژدہا بن کے اس کے جو ہے اس کے دربار میں اس کے تخت کے سامنے آ جاتا ہے. جب وہ اتنا بڑا عصا دیکھتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا عصا ہے, اس سے میں یہ کرتا ہوں, اس سے میں وہ کرتا ہوں. موسیٰ جو ہے عصا کی فضیلتیں بتا رہے ہیں, فضائل بتا رہے ہیں. عصا کیا ہے کہ عصا کا قصیدہ پڑھنے لگے. اسی لیے اللہ نے جب جبریل امین چادر کے قریب آئے, جبریل امین چادر کے قریب آئے تو اللہ سے سوال کیا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ وبوہا وبالوہا وبنوہا. اس میں فاطمہ ہے, فاطمہ کا بابا ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہی میرے اہل بیت ہے, یہی میرے اہل بیت ہے. سمجھ میں آتا ہے مولا علی نے کیوں سوال کیا تھا موسیٰ سے. اللہ نے کیوں سوال کیا تھا کہ موسیٰ قصیدہ پڑھ دے عصا کا. ایک مطلب جبریل نے اللہ سے کیوں سوال کیا کہ جبریل نے اللہ سے اسی لیے سوال کیا اللہ بتا دے کہ محمد کون ہے, علی کون ہے, حسن کون ہے, حسین کون ہے. فاطمہ زہرا کے ذریعے سے رشتہ چلتا ہے حسن حسین محمد مصطفیٰ کا. صلوات پڑھو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد اجل فرجہم والے محمد. تو یہ فضیلتیں بتا رہے ہیں. عقیل آئے فاطمہ کلابیہ کے گھر, یہ رشتہ لے کر آئے. تو ایک مرتبہ عرب میں یہ رواج ہے کہ وہاں پر جو ہے رواج یہ ہوتا ہے عرب میں کہ 3 دن مہمان بنتے ہیں, 3 دن تک مہمان نوازی ہوئی. تو حسام جو والد ہیں ام البنین کے, ان نے سوال کیا کہ بھائی آپ کیا مقصد ہے آنے کا؟ کہ مقصد یہ ہے کہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں. 3 دن تک وہاں کا رواج, وہاں پہ کھانا کھایا, مہمان نوازی ہوئی, وہاں پر رہا. رہنے کے بعد اب سوال کر رہے کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں. کہا کہ بنی ہاشم کا رشتہ, کو کس کا رشتہ لائے ہو؟ حسام نے سوال کیا عقیل سے کس کا رشتہ لائے؟ کہا اس کا رشتہ لایا ہوں جو مولا کائنات ہے, جو شیر خدا ہے, جو باب العلم ہے, جو باب العلم ہے. ایک مرتبہ سننا تھا, اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, سجدے میں گر گیا. کہتا ہے کہ میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو خانہ کعبہ میں آیا. میں کیا کروں؟ میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو خانہ کعبہ میں آیا. غور کن بات ہے. تو ایک مرتبہ کہا مجھے تو منظور ہے, لیکن اسلام میں, شریعت میں, فقہ میں بیٹی کی مرضی ضرور ہوتی ہے. بیٹی کی مرضی کیا ہے؟ تو ایک پردہ باندھا گیا اور ام البنین فاطمہ کلابیہ اس پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی اور انہوں نے سوال کرنا شروع کیا. بتائیے کہ رشتہ لے کے آئے ہیں اور کیا آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کہ یہاں پر کون آیا ہے ہمارے گھر میں, لیکن 3 دن سے میں جب سوتی ہوں
تو میرے خواب میں ایک بی بی آتی ہے اور ہاتھ میں چاند لے کر آتی ہے. 3 دن سے مسلسل میرے گھر میں بی بی آتی چاند لے کر آتی ہے اور چاند لے کر آئی کل اور میری گود میں ڈال دیا اور کہتی مبارک ہو تمہیں, تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے. میں کیسے کروں, میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے. کہیں یقین کہیں اعتماد ہے عباس, علی کی طرح زمانے کو یاد ہے عباس. کہیں یقین کہیں اعتماد ہے عباس, علی کی طرح زمانے کو یاد ہے عباس. کوئی مراد نہ مانگی علی نے ان کی سوا, یہی سبب ہے کہ باب المراد ہے عباس. یہی سبب ہے کہ باب المراد ہے عباس. مرتبہ جو ہے سمامہ نے بھی خواب دیکھا, ملبنی کی ماں نے, کہ ایک چاند ایک ستارہ ان کی گود میں اور دنیا ان کی ٹھوکر میں. ایک بیوی آتی ہے چاند ستارہ لے کے اور دنیا ان کی ٹھوکر میں. تو خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا کسی نے, تعبیر یہ ہے کہ آپ کے نبوت اور امامت کے اشتراک سے ایک بیٹا پیدا ہوگا. نبوت اور امامت کے اشتراک سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جب وہ آپ کی آگوش میں آئے گا تو آپ کے ٹھوکر میں دنیا ہوگی. میں کیا کر رہا ہوں. اب جو تعبیر بتاتا اس نے کہا آپ صحیح سے بتائیے سوچ کے کیا دیکھا تھا. کہا کہ ایک چاند میرے گود میں ڈالتا ہے, ایک چاند میرے گود میں آتا ہے. کہا کہ یہی ہے کہ غازی عباس علمدار کی آمد ہے. جب ہوئے عباس پیدا نام وفا کا آغاز تھا, مولا علی سمجھے گا ان کا بھی ایک انداز تھا. جب ہوئے عباس پیدا نام وفا کا آغاز تھا, مولا علی سمجھا گا ان کا بھی ایک انداز تھا. وہ شجاعت کا کمر, وہ قوت مولا علی, وہ علمدار حسینی زینب کو جس پہ ناز تھا. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. جب ہوئے عباس پیدا نام وفا کا آغاز تھا, مولا علی سمجھا گئے ان کا بھی ایک انداز تھا. وہ شجاعت کا کمر, وہ قوت مولا علی, وہ علمدار حسینی زینب کو جس پہ ناز تھا, زینب کو جس پہ ناز تھا. ہاں میرے دوستو, میرے عزیزو, میں عباس علمدار کی آمد پڑھنے لگا ہوں. دیکھیے مولا علی نے ام البنین کے ساتھ جو نکاح پڑھا, سیگا پڑھا, خود پڑھا, کیونکہ معصوم کا عقد معصوم ہی پڑھتا ہے. معصوم کا عقد معصوم پڑھتا ہے, غیر معصوم نہیں پڑھ سکتا. معصوم کا عقد معصوم پڑھتا ہے. مولا علی نے اپنا عقد خود پڑھا اور امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے مامون کی بہن سے عقد اپنا خود کا خود پڑھا تھا, کیونکہ معصوم ہی معصوم سے عقد پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں مولا علی نے ام البنین سے عقد خود پڑھا. مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کا عقد کس نے پڑھا تھا؟ معصوم ہی معصوم کا عقد کر سکتا ہے. اب ابو طالب کتنے معصوم ہو گئے کہ سردار معصوم کا عقد پڑھ دیا ابو طالب نے. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذرا اسماعیل. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذرا اسماعیل. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا جس کا سراپا پاک وفاؤں میں ٹھل گیا. ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا جس کا سراپا پاک وفاؤں میں ٹھل گیا. آدل میری عباس کی آمد سے سن رہا, کائنات میں وفاؤں کا مخاطر بدل گیا. نعرہ حیدری حیدری خیبری. مل کے سلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد وعجل فرجہم وآل محمد. تو عزیزان محترم, عباس کی ماں سے جب مولا علی نے اپنا نکاح پڑھا تو جو باراتی آئے, میں کیس کر رہا ہوں, آدم سے لے کر خاتم تک استقبال کرنے آئے. جبریل سے لے کر میکائیل سے لے کر اسرافیل سے لے کر ہر فرشتہ تھا موجود وہاں پہ. صحرا علی کے سر تھا. میں کیا سنوں. اور ام البنین جب آئی ہیں در پہ تو کہا کہ میں کنیز ہوں, میں زہرا کی بیٹیوں کی کنیز ہوں, میں زہرا کی بیٹیوں کی کنیز ہوں. زہرا شہزادی ہے, میں کنیز ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہے وفاداری.
وفاداری عباس. دیکھیے جنگ صفین میں عباس علمدار 11 برس کے 26 ہجری کو عباس علمدار کی ولادت ہوئی اور 37 ہجری کو جنگ صفین میں عباس علمدار 11 برس کے ہیں. کتنے؟ 11 برس کے. ایک مرتبہ دشمن مولا حسین پر حملہ ور ہونے آئے نیزہ لے کے. عباس نے اپنے نیزے سے اس نیزے کو روکا، اس کے پیٹ میں جو نیزہ پھونک کے اوپر اچھال دیا. میں کیسے پتا چلا امامت کی حفاظت بھی عباس علمدار کے ذمے تھی، شہزادی زینب کی چادر کی حفاظت بھی عباس علمدار کے ذمے تھی، ذمہ دار تھا. ام البنین نے بڑے لاڑ و پیار سے پالا تھا اور ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا. عباس کو لگا کہ کلیجے سے بار بار اتنی دعا دی کہ علمدار کر دیا. سلوات پڑے محمد والے محمد والے محمد وعجل فرجهم وآل محمد. اتنی دعا دی. دیکھئے کہ عباس ہے کیا؟ زہرا کی دعا کے نتیجہ، زہرا کی دعا کا نتیجہ ہے عباس علمدار. مولا علی کی دعا کا نتیجہ ہے. ام البنین کی خواب میں بی بی زہرا جو تبرکات کی پیٹی ہے، صندوق ہے، اس میں کرتا ہے جو میں نے سیا ہے، وہ غازی عباس علمدار کے لیے. کہا یہ آپ نے غازی عباس کے لیے سیا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ محافظ چادر بی بی زہرا کی بیٹیوں کا ہے، زینب کی چادر، ام کلثوم کی چادر کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. بی بی زہرا کی دعا کا نام عباس ہے، مولا علی کی دعا کا نام غازی عباس علمدار ہے. آج آپ دیکھیں کہ غازی عباس کا نام آتا ہے تو وفاداری یہ سمجھ میں آتی ہے. غازی عباس وفا کا پیکر ہے، وفا کا خدا ہے. کہتے ہیں نا لوگ، شاعر لوگ کہتے ہیں غازی عباس وفا کرتے ہیں. دیکھیے غازی عباس نے ہر موڑ پر حسین علیہ السلام سے وفاداری کی. غدار اور ہوتا ہے، وفادار اور ہوتا ہے. وہ مودت، وہ محبت فضائل عباس ہے، کیونکہ وہ زہرا کی دعا ہے، مولا علی کی دعا ہے. آج 8 محرم ہو گئی. آج پوری دنیا میں غازی عباس علمدار کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. دیکھیے ایک مرتبہ مولا علی تھے، امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، حسن حسین بیٹھے تھے. غازی عباس سے کہا کہ کمبر سے کا کمبر تھا کہ تھوڑا پانی لے آئیے. کمبر جانے لگے مشکیزہ پانی لینے. تو غازی عباس نے کہا جب یہ غلام حاضر ہے تو آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ عباس گئے، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ چھلک گیا، عباس بھیگ گئے. غازی عباس اور پانی لے کے آ کے دیا. وہاں پر حسین گریہ کرنے لگے. انہوں نے کہا آج تو آپ مشکیزے میں پانی لائے ہیں، لیکن ایک وقت وہ ہوگا کہ مشکیزہ لے کے جائیں گے، مشکیزہ چھن جائے گا. ہاں سردار، مشکیزہ چھن جائے گا، پانی بہہ جائے گا، سکینہ پراسی رہ جائے گی. عباس علمدار کے علم کو دیکھیں تو دعا کیا کریے، نماز شب پڑھا کریے. مولا علی نے نماز شب میں غازی عباس کو مانگا تھا، امام حسین نے نماز شب میں بی بی سکینہ کو مانگا تھا. نماز شب سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک سید تھا، وہ گیا زیارت پہ، اور غازی عباس جہاں پہ غازی عباس کی قبر ہے ادھر پانی چکر کاٹتا ہے. وہاں گیا، لوگوں نے زیارت کی، چوما غازی عباس کی. خدا بند تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے زیارت کی توفیق عطا فرما دے. اور اس نے جا کے جو ہے غازی عباس علمدار کی قبر مبارک کو بوسہ دیا. لوگ پانی جو چکر کاٹتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کو چوم رہے تھے، پی رہے تھے. اس نے کیا کیا کہ ایک مشکیزہ نکالا. مشکیزہ نکالنے کے بعد اس میں پانی بھرا، پورا مشکیزہ بھر دیا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ لے جائے گا اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے گاؤں لے جائے گا.
یہ مشکیزہ اس نے چھپا لیا ابا کے دامن میں، اندر باندھے تھے، باندھ دیا۔ اب یہ جو قافلہ ہے یہ کربلا سے نکل کے، عراق سے نکل کے گیا شام۔ جب یہ شام پہنچا تو یہ گیا بی بی سکینہ کی قبر پہ پہنچا۔ اس نے ابا کا دامن اٹھایا، ابا کا دامن اٹھانے کے بعد اس نے مشکیزے کو نکالا اور ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، سکینہ میں پاس سے پانی لے آیا ہوں اور پیاسی جو رہ گئی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آج غازی عباس کا ماتم ہے۔ غازی عباس سے ام البنین نے کہا تھا کہ آج کیوں دیری سے آئے؟ کہا کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ تھا، قرآن پڑھ کے سنا رہی تھی۔ کہا کون بہن؟ کہ زینب اور ام کلثوم۔ کہ آج کے بعد بہن نہیں کہنا، تو غلام ہے، وہ شہزادیاں ہیں۔ ایک مرتبہ 3 دن تک عباس گئے نہیں۔ ایک زینب جو ہے، زینب عباس کے گھر آنے لگی، عباس آ رہے تھے، دور سے زینب بیٹھ گئی، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ گئی اور کہا غازی عباس آؤ میرے پاس۔ قریب آ کے غازی عباس رک گئے اور دونوں ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، آقا زادی سلام، شہزادی سلام۔ عباس ہمیشہ تو بہن کہتے تھے، ابھی آقا زادی کیوں کہہ رہے؟ کہ اماں نے کہا ہے ارے شہزادی کے بالوں کی طرف رخ نہیں کرنا، یہی سبب ہے جب کبھی نوگ نیزہ پہ غازی کا چڑھ لگتا تھا، چڑھتا نہیں تھا، نیچے گر جاتا تھا، نوگ نیزہ پہ سوار نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے کہا نوگ نیزہ پہ غازی کا سر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ سمجھ میں یہ آتا ہے اماں نے منع کیا ہے زینب کے بالوں کی طرف نظر نہ کرنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زینب نے کہا عباس جب تک مجھے بہن کہہ کے نہیں پکارے گا میں نہیں جاؤں گی، میں ادھر ہی بیٹھے رہوں گی۔ ام البنین دوڑی بھی آئی، عباس شہزادی کو ایک بار بہن کہہ کے پکار دے۔ کیسے ہی عباس نے بہن کہا، زینب نے کلیجے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ چلنا سکھا رہی تھی زینب، عباس کو چلنا سکھا رہی ہے۔ کسی نے سوال کیا عباس کو چلنا سکھا رہی ہو، سہارا دے رہی ہو؟ کہا میں سہارا نہیں دے رہا ہوں، عباس کے سہارا چلنے سیکھ رہی ہوں، کیوں کربلا میں میری چادر کا محافظ عباس ہے، مشک سکینہ کا محافظ عباس ہے۔ ہاں زدارو، یہ قافلہ رخصت ہوا، کربلا پہنچا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، ختم ہو گیا مشکیزے میں جو پانی تھا۔